بھائی تو کہ تم نے یہ اتنا منوانا ہی تھا نا تو تم 10 ملین کا ٹاسک کیا 6 پہ ہی کیوں؟ آپ کرے یہی نہ کہہ دے کہ میں اپنی بڈی چھاڑ دیں گا 7 ملین سبسکرائبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں تو اس گنجے کو دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت اینیمل مووی دبنگ ٹرینڈ کر رہی ہے، اور اس ٹرینڈ کی وجہ، اس مووی کے ٹرینڈ کرنے کی وجہ اور کچھ نہیں، رنویر کپور کی دبنگ ایکٹنگ ہے۔ اور اس مووی نے اب تک کی تمام بالی ووڈ موویز کے ریکارڈ توڑ پج دیے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی سننے میں آ رہی ہے کہ کنگ خان کی ایک بلاک باسٹر مووی جوان، اس کا ریکارڈ بھی اس مووی نے بریک کر دیا۔ لیکن میں صرف یہ بتانے کے لیے نہیں ویڈیو بنا رہی کہ یہاں پہ کیا ریکارڈ ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا توڑا، کیا پجائی، وہ سب۔ میں آپ لوگوں کو ایک بڑی اندر کی بات، ایک خفیہ راز سے آگاہ کرنے آئی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایک مووی اینیمل، وہ بھی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ مووی تو خیر بڑی دیر سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو نام ہے، وہ جو اس کی رسم ہے وہ اب ادا کی گئی ہے، اور اس مووی میں جو کردار ہے اپوزٹ رنویر کپور کے، وہ کردار بہت نامی گرامی ہے، اور آپ لوگ بہت سے لوگ دنیا میں اس کو جانتے ہیں۔ اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا بندہ ہے اور وہ کون سی مووی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس بندی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ تو بس میں نے بتایا نا خفیہ راز ہے ایک، اور لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اس راز سے جو پردہ ہے وہ فاش کر دوں۔ جی تو جناب، پاکستان میں ایک مووی ٹرینڈ کر رہی ہے اور اس کا نام بھی اینیمل ہی ہے، لیکن وہ مووی کون سی ہے اور اس کا کردار کون ہے؟ جیسا کہ اینیمل مووی میں جو کردار ہے وہ رنویر کپور کا ہے، اور اس مووی میں کردار کس کا ہے بھائی؟ سوچو، جو ذہن میں آیا؟ یقیناً نہیں آیا ہونا، کسی کسی کے آیا بھی ہوگا۔ جی تو وہ کردار جناب ہیں ہمارے پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد عرف ڈکی بھائی۔ جی ہاں جی، یہ ان کی بھی ایک مووی جو ہے وہ کافی ٹائم سے ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے، اور سمجھ تو گئے ہوں گے، ڈکی بھائی نے بھی اس طرح کی ایک مووی بنائی ہے اور اس کا کردار وہ خود ہی ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہ ہے جناب کہ انہوں نے 6 ملین سبسکرائبر پہ اپنی ٹرینڈ کرا لی ہے، اور اپنی داڑھی مونچھ منوا لی ہے، ایک قسم کا ان کا یہ حصہ سب ننگا ہو گیا۔ جو رنویر کپور ہیں اپنے باپ کی عزت کے لیے، اپنے باپ کی قتل قتل کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ باپ دادوں کو رولا جا رہا ہے۔ کوسچن ہمارا یہ ہے جناب کہ 6 ملین پہ انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ جی جیسے ان کے 6 ملین سبسکرائبر پورے ہوں گے وہ اپنی ٹرینڈ ٹرینڈ کروا لیں گے اور داڑھی مونچھ منوا لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میری نزدیک میں ان کو یہ پوچھتی ہوں کہ جناب 6 ملین پہ ہی کیوں؟ یوں تو آپ نے پھر 5 ملین پہ بھی کروانا تھا، کچھ نہ کچھ نیا کرنا تھا، 4 ملین پہ بھی کرنا تھا، 3 پہ کرنا تھا، 2 پہ کرنا تھا، اور سب سے بڑی بات 1 ملین پہ پھر آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے یوٹیوبرز کی، یہاں تو وہ ان کی اچیومنٹ ہوتی ہے سب سے پہلی 1 ملین، دوسری اچیومنٹ ان کی ہوتی ہے 10 ملین، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے جب ان کو ڈائمنڈ بٹن ملنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس پہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے 6 ملین کی مجھے سمجھ نہیں آئی جنوینلی۔ 5 ملین پہ تو ہم نے کچھ نہیں سنا کہ انہوں نے کچھ ایسا منوایا ہو یا کچھ اس ٹائپ کا کیا ہو، لیکن 6 ملین پہ ہی کیوں؟ اور یہ وہ ٹاسک ہی کیوں گنجا ہونے کا؟ یہ لاجک جنوینلی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ آتا کس کو برا نہیں لگتا، فیم کس کو پسند نہیں ہے، کنٹینٹ کریٹر بھی ہمارے پاکستان میں، انفیکٹ پوری دنیا میں ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں، لیکن مجھے اس کنٹینٹ کی جنوینلی سمجھ نہیں آئی ہے کہ مطلب آپ کے جو سبسکرائبر تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی آپ ٹرینڈ کروائیں، تو پھر آپ نے ان کو بولا ٹھیک ہے میں ٹرینڈ کروا لوں گا، آپ 6 ملین سبسکرائبر کر دیں تو میں کر لوں گا۔ بھائی تو کہ تم نے یہ اتنا منوانا ہی تھا نا تو تم 10 ملین کا ٹاسک دیتے۔ لیکن میرا پھر وہ چیز میرے دل میں آتی ہے کہ یار میں کم سے کم یہ تو پوچھوں نا، بھائی یہ تو اپنی عوام کو بتاؤ نا کہ پھر آپ نے 5 ملین پہ کیوں نہیں کچھ منوایا، 4 ملین پہ کیوں کچھ نہیں کیا، کچھ نیا کچھ کیوں نہیں کیا، 3 2 1 ان سب پہ کیوں نہیں کچھ کیا، 6 پہ ہی کیوں؟ اب سوال یہ آ رہا ہے سب کے دلوں میں کہ 7 ملین پہ یہ پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 7 ملین کا بھی کوئی ٹاسک دیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، اللہ معاف کرے یہی نہ کہہ دے کہ میں اپنی بڈی چھاڑ دیں گا 7 ملین سبسکرائبر کوئی پتہ نہیں ہے۔ خیر
یہ کچھ چل رہا ہے یہاں پہ، اور انسان اپنے فیم کے لیے بہت بہت کچھ کرتا ہے، لیکن کوئی قدم انسان کا ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کو تو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں ڈکی کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے، بڑے فیمس ایسے کچھ نام ہیں جو ان کو بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں۔ انفیکٹ نیوز چینل میں بھی بات چیت چل رہی ہے کہ جی ڈکی جو ہے وہ اپنے سبسکرائبر کو انسپائر کرنے کے لیے اس نے اپنی ٹنڈ منوا لی، داڑھی مونچھ منوا لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں تو اس گنجے کو چلے خیر چھوڑے، لیکن خیال رکھنا چاہیے یار اپنی، کوئی انسان کی کوئی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ تم آلریڈی اتنا کما رہے ہو، لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ تمہیں یہ گنجے پن کا مشورہ دیا کس نے تھا؟ وہ بندہ لب جانا انہوں چھترول کر دی ہے کہ جی تو گنجا ہونا ہے، تو ننگا ہونا ہے۔ گنج اور ننگا میں کوئی فرق نہیں رہا یہ ڈکی کا۔ اس کو تو بھائی کہنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ کیا کہے یار، کہ آپ اپنے کانٹینٹ میں اتنے کچھ دھند اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہاں تو نا کہ آپ کے پاس فیم نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ انسان کے اندر کی ایک لالچ ہوتی ہے جو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ چاہتا ہے وہ مزید اوپر جائے۔ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا پیسہ عطا کر دیا، تمہیں اتنا فیم مل چکا ہوا ہے، اور یہ بہت سے لوگ جانتے کہ فیم ملا کب تھا، کیسے ملا تھا۔ خیر میں اسٹوری کو دہرانا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ رکھیں۔ اگر آپ نے کا زیادہ ہی دل کارا گنجے ہونے کا، تو آپ اس سے بھی گنجے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ نکال لیا گنجے پن کا۔ یہ 6 ملین سبسکرائبر سے کیا ہوتا ہے؟ آپ خیر بہت اندر غصہ ہے، لیکن میں پھر بھی سامنے ویڈیو بناتے ہوئے ذرا اسمائلنگ فیس کے ساتھ آ رہی ہوں۔ خیر سانو کی جو مرضی کرو، وہ میری والی تو وہی گل ہو گئی کہ وہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی پوری محلے کی چگلیاں مارنے کے بعد کہتی ہیں کہ جی چل خیر سانو کی لگے، اسے تو کدی کوئی گل ہی نہیں کی تھی۔ تو پھر اس وقت میں بھی یہ کہہ رہی ہوں مجھے کیا لگے اس بات سے، ٹھیک ہے وہ جو مرضی کرے۔ چلے دوستو دیجیے مجھ کو اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ذرا نیکسٹ ویڈیو کی تیاری کر لیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔